یہ اس ملک کے تمام نام نہاد ٹھیکیدار جو بنے پھر رہے ہیں یہ سن لیں، اس وقت پاکستان کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں اگر سب سے سٹرونگ سٹرکچر کوئی رکھتا ہے تو وہ ہم رکھتے ہیں۔ چاہتے تو ایک کال پہ پورے ملک کو بند کر دیتے، لیکن جب بیرونی سازشیں میرے دیش کے خلاف ہو رہی ہو تو اس وقت ہم لوگ اپنے ملک کو نقصان پہنچانے میں دشمن کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب میرا نمائندہ تمہارے پاس اجازت لینے آتا ہے تو تم اسے بولتے ہو کہ حلفاً لکھ کے دو کہ کوئی ملک مخالف بات نہیں ہوگی یا لسانیت میں بات نہیں ہوگی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ جب بلوچستان میں لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی، شلواریں گیلی ہوتی تھی، تب جا کے پاکستان کا پرچم اٹھانے والے ہم لوگ تھے۔ شہیر تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، شہیر تیرے اور تمہیں میری حب الوطنی میں شک ہو رہا ہے؟ ان بے غیرت لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پاکستان کا پرچم میں اپنے گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں، میں اسے بار بار چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہوں کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے، اور تم میری حب الوطنی میں شک کرتے ہو۔ مجھے اس پاکستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ کسی نواب وڈیرے یا وزیر مشیر کے بوٹ پالش کر کے یا اس کے کتے نے لا کے نہیں چاہیے۔ مجھے یہ پچھلے 3 گھنٹوں سے یہاں ہماری تنظیم کے دوست کہہ رہے تھے کہ جناب گرفتاری ہو سکتی ہے آپ کی، ہم پیچھے ایک حویلی ہے ادھر جا کے پروگرام کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے، جب ہال کے اندر اجازت نہ ملے تو پھر سڑک پہ میدان سجانا پڑتا ہے۔ شہیر تیرا ایک اشارہ، شہیر تیرا ایک اشارہ۔ ہمارے نمائندے کو کہا گیا کہ حلفاً لکھ کے دو کہ یہاں فرقہ واریت کی بات نہیں کی جائے گی۔ اور ڈھگو، اور تم لوگ جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ ہماری صفوں میں ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک کا نوجوان موجود ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں جب فرقہ واریت کا بیج بویا جا رہا تھا تو اس کو کاٹ کے پھینکنے والا اگر کوئی ہے ان 70 سالوں میں تو وہ پاکستان نظریاتی پارٹی ہے۔ الحمدللہ کہتے ہو لسانیت کی بات کر رہے ہو، او بھائی یہاں 70 سالوں سے سندھی کارڈ، بلوچی کارڈ، پنجابی کارڈ، پشتون کارڈ کھیلا جاتا رہا، کسی نے آگے پاکستانی کی بات کی، پاکستانیت کی بات کی تو وہ ہم لوگوں نے کیا۔ الحمدللہ شہیر تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، شہیر تیرے جان نثار، بے شمار۔ کہ جب اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ ننگا ناچ ہوا کرتا تھا عورت مارچ کی جانب سے تو اسے روکنے والے ہم لوگ ہوتے تھے۔ بے شک بے شک۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جب عمران خان 2018 میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے حلف اٹھا رہا تھا اس وقت اسمبلی کے باہر 22,000 نوجوانوں کو لے کے ہم دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف اقوام عالم کے تمام ممالک کو ان میں آواز بلند کی جائے، اور اس حکومت میں اگر پہلی قرارداد کوئی پیش کی گئی تھی تو وہ ناموس رسالت کی قرارداد ہم نے پیش کروائی تھی کہ 27 دن سے ایک شخص اسرائیل کا جھنڈا اٹھا کے یہاں بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد کے ریڈ زون میں، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کو جا کے جناب ہاتھ ڈالے، ہم نے جا کے اس کو لتر مار کے وہاں سے اٹھایا۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے۔ شہیر تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، جو 4 سال سے اس ملک سے بھاگا ہوا ہے ملک کی دولت کو لوٹ کے، وہ چور، وہ ڈاکو، وہ لٹیرے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جلسہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں سوال پوچھتا ہوں کہ اپنے اقتدار کی لالچ میں جن ڈاکوؤں نے، جن فراڈیوں نے بنگلہ دیش کو توڑ کے پاکستان کے 2 حصے کیے، وہ پورے ملک میں لانگ مارچ نکال سکتے ہیں تو جائز ہے۔ پاکستان کا پرچم سیرے پہ لگانے والا جب میدان میں نکلتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تمہارے NOC تمہیں، اور یہاں آگے بتاتے ہیں کہ نئی جماعت آ گئی ہے، ابھی ریجسٹر ہوئی ہے تو بائی لاز میں لکھا ہے ان کو NOC نہیں ملتا۔
اور بندہ تم لوگوں سے پوچھے کہ تم لوگ تو سفارش پہ بھرتی ہونے والے ہو، بتاؤ کس قانون میں لکھا ہے NOC نہیں ملتا؟ تمہارے باپ کا ملک ہے؟ شہید تیرے جان نثار 70 سالوں سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، ہم سے ریلیاں نکلوائی گئی، ہم سے دھرنے دلوائے گئے، ہم سے احتجاج کروائے گئے۔ اب یہ تماشا نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ اس سسٹم سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا ہر نوجوان CSS کے ایگزام دے کے سسٹم کا حصہ بنے گا، ہمارا نوجوان ڈپٹی کمشنر بنے گا، ہمارا نوجوان کرنل جنرل بنے گا، ہمارا نوجوان اسسٹنٹ کمشنر بنے گا، ہمارا نوجوان MNA MP اور سینیٹر بنے گا۔ اس ملک میں ہمیں استعمال کیا گیا، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو استعمال کیا گیا، کبھی نعرے لگوانے کے لیے، کبھی کس کے خلاف نکلوایا۔ اب یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی، یہ تماشے نہیں چلیں گے۔ اب سسٹم میں گھس کے ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں، ان نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کو ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، تمہارے لڑکے پیدل آتے ہیں، ہائیسوں پہ دھکے کھاتے ہیں، رکشوں پہ دھکے کھاتے ہیں، کسی کے پاس بائک ہے تو کسی کے پاس وہ بھی نہیں، سائیکل پہ آتا ہے، تم لڑ رہے ہو الیکشن۔ میں نے کہا بھائی جان اب تو یہ انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اب تو بھائی تمہارے 60 سال کے بابوں کے مقابلے میں 25 سال کا لڑکا کھڑا کر کے اب تو بھائی اب یہ ہماری انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب تو بھائی ہر گاؤں میں، ہر ولیج کاؤنسل، ہر یونین کاؤنسل، ہر MNA MPA کی سیٹ پہ انشاءاللہ اپنا لڑکا کھڑا کریں گے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، جیتو گے کیسے؟ تو اب یہ طے کر لیا، اب ہم تمہیں جیت کے بھی دکھائیں گے تمہاری لینڈ کروزرز کے مقابلے میں ہمارے بائکوں والا لڑکا۔ تیرا ایک اشارہ شاکر شجاع آبادی نے سرائکی میں بڑا پیاری بات کی تھی، بڑو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے چلے، منافق تو تے بہتر ہے جو کافر نہ رکھا دے وہ، جے سچ آکھاں جے سچ آکھن بغاوت ہے تو بغاوت نہ ہے شاکر دا، جے سچ آکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا، چڑو نیزے تے سر میرے خیمے جنا دے وہ۔ اب اس کرپٹ سسٹم اور یہ لوگ جو ریاست پاکستان کے غریب مظلوم عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ لیتے ہیں تنخواہیں، اور چمچہ گری اور چاپلوسی کرتے ہیں سیاستدانوں کی، یہ چور ہوتا ہے، چور کا آگے جو چمچہ ہوتا ہے وہ سوا چور ہوتا ہے۔ ہم یہ کرپشن مٹا کے رہیں گے انشاءاللہ، یہ تھانے کچہری کلچر کی بدماشی کو مٹا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں غریب کو انصاف نہیں ملتا، میرے ساتھ پچھلے رمضان میں اریسٹ ہوا تو جیل میں ایک لڑکا تھا، 5 دن سے اس کے گھر والے دن کو کھانا لے کے آتے، وہ افطاری پہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ میں پریشان تھا کہ کھانا دن کو کیوں آ جاتا ہے، 5ویں دن پتہ چلا وہ تو کرسچن ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی جان تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا ہے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا مسلمان بھائی روزے میں اور ہم جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوں۔ لیکن افسوس یہ تھی کہ وہاں جو تھانے دار الو کا پٹھا کھڑا ہوا تھا، وہ 5واں دن تھا روزے کی حالت میں، اس سے پوچھتا تھا تمہارا باپ نہیں آیا 50,000 روپے لے کے؟ اس کرپٹ سسٹم کو ہم لوگوں نے شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ اس وقت 6 مہینوں سے ہم لوگ وہ سن رہے ہیں جو 20 سال سے سننا چاہتے تھے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھاؤ، ایبسولوٹلی ناٹ بولو، بہت زبردست سٹیٹمنٹس دی، لیکن غلطی کہاں کر بیٹھے کہ بلیک میلرز کو اپنے ساتھ ملایا تھا، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ اور یہ بات میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ایک خاندانی شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے سیاسی حریف کی بڑی بری بات پہ جب تنقید کرتے تو اچھی بات پہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اگر
امریکہ کو آنکھیں دکھانے میں عمران خان تم اکیلے کھڑے ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کہ ان بلیک میلرز کو ساتھ ملا کے شوگر مافیا کو لینڈ مافیا کو ساتھ ملا کے ریاست مدینہ نہیں بن سکتی. محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے, مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں, ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, بغاوت کون کرتا ہے.